نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 اور 62 تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ ہے بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وماتوا وہم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، والملائکتی اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں یعنی اس لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہو گیا تو ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام نوع انسانی کی لعنت ہے، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے اور ان سے کوئی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو عذاب کے اندر مہلت دی جائے گی، لگاتار ان پر یہ عذاب جاری رہے گا۔ پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ دینی احکام چھپانے والے علماء لعنت کے مستحق ہیں۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لعنت ان علماء تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ عام لوگ جو ان کے بہکانے سے منکر ہو گئے، کفر کیا، اور وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ گویا کہ یہ آیت گزشتہ آیت سے ایک وہم کو دور کرتی ہے کہ شاید لعنت ان علماء پر ہی ہے کہ جنہوں نے دینی احکام کو چھپایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو ان کے بہکاوے میں آئے اور وہ بھی اس کے بہکانے سے کفر کے مرتکب ہو گئے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، تو وہ بھی اللہ اور فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت کے مستحق ہیں۔ پچھلی آیت میں دین چھپانے والوں پر لعنت کا ذکر تھا، اب اس لعنت کے دوام کا ذکر ہے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ صرف ایک بار لعنت ہو جائے اور انہیں اس سے نجات ہو جائے گی، بلکہ وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا کا مطلب یہی ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اب توبہ کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ موت سے پہلے جو توبہ کی وہ تو قبول ہے، اور موت کے وقت یا موت کے بعد جو ہے وہ توبہ کی قبولیت کا کوئی موقع ان کو فراہم نہیں ہوگا۔ پچھلی آیت میں دین چھپانے والوں پر لعنت کی گئی، اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لعنت انہیں مجرموں سے خاص نہیں بلکہ ہر کفر کرنے والا اس کا مستحق ہے، بلکہ ان پر بھی اسی لیے لعنت ہوئی کہ انہوں نے کفر کیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ ظاہر یہ ہے کہ اس سے عام کفار مراد ہیں، خواہ دین چھپانے والے اہل کتاب ہوں یا الوہیت یا نبوت وغیرہ کے منکر ہوں۔ روح المعانی نے کہا ہے کہ اس سے بھی وہی دین چھپانے والے مراد ہیں جن کا ذکر پہلی آیت میں ہوا ہے۔ پہلی ہی بات زیادہ صحیح ہے، یعنی جنہوں نے کسی قسم کا کوئی بھی کفر کیا تو وہ سب کے سب اس لعنت میں شامل ہیں۔ یہ بات ذہن نشی رہے کہ زمانہ فطرت کا جو کفر ہے وہ کفر ایک تھا اور ایمان بھی ایک، یعنی جن لوگوں تک نبوت کی روشنی نہ پہنچی تھی ان کے لیے صرف عقیدہ توحید ایمان تھا اور شرک کرنا کفر، مگر جن لوگوں تک نبوت کا نور پہنچا ان کے لیے کفر تو ہزاروں ہیں مگر ایمان صرف ایک۔ جتنی باتوں کو مان کر مومن ہوتے ہیں ان سب کا ماننا ایمان ہے، اور ان میں سے ایک بات کا انکار کرنا
یہ کفر ہے۔ لہذا توحید کا منکر یا نبوت کا انکاری یا فرشتوں یا جنت اور دوزخ یا قیامت، غرض کہ ان میں سے ہر شخص جو کسی کا بھی ان میں سے انکار کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور یہ سب علیحدہ علیحدہ قسم کے کافر ہوں گے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، وہ مومن تھے، موحد تھے۔ وہاں سوال یہ نہیں پیدا ہو سکتا کہ انہوں نے قیامت اور قرآن وغیرہ کو کیسے مانا، وہ تو زمانہ فطرت کے ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ کفار، اور کفر پر یہاں تک اڑے رہے کہ اسی حال میں وہ مرے، ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہوا۔ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، علیہم کے مقدم کرنے سے حصر کا فائدہ ہوا، یعنی یہ لعنت صرف انہی کافروں پر ہے، نہ کہ گناہگار مسلمانوں پر، اور نہ ان کفار پر جو ایمان پر مرے، یعنی پہلے انہوں نے کفر کیا تھا، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی اور اس کے بعد ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اور ناس سے یا تو صرف مسلمان مراد ہیں، کیونکہ حقیقت میں وہی انسان رہے منکرین اور کفار وہ تو جانور بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کی لعنت سارے لوگوں کی لعنت ہے، اور یا کفار اور مومن سارے انسان مراد ہیں، کیونکہ قیامت اور دوزخ میں کفار بھی ایک دوسرے کو لعنت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا۔ دنیا میں بھی کفار کہتے ہیں کہ بے دینوں پر لعنت، اور خود ہی بے دین ہے، یعنی ان سارے کفار پر اللہ کی، تمام فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت، اور پھر یہ لعنت کبھی ختم نہیں ہوگی بلکہ خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے۔ خالدین یہ خلود سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بہت مدت تک لازم رہنا، اور کبھی ہمیشگی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اگر اس کے بعد ابداً آ جائے تو ہمیشگی ہی کے معنی کی تائید کرتا ہے۔ یہاں ہمیشگی ہی مراد ہے خالدینہ سے، جیسا کہ دوسری آیتوں سے ظاہر ہے، اور یہ علیہم کی ضمیر سے حال ہے، اور فیہا کی جو ضمیر ہے یا تو لعنت کی طرف لوٹتی ہے یا آگ کی طرف، جو لعنت سے سمجھ میں آئی، یعنی اس لعنت یا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ کبھی انہیں وہاں رہ کر چین مل جائے، بلکہ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے کبھی عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں مزدور دن بھر کام کر کے رات کو آرام کرتا ہے، اور وہاں پر یہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر وقت عذاب جاری رہے گا۔ جیل میں اولاً سخت تکلیف دی جاتی ہے، پھر بعد میں کچھ رعایت ہو جاتی ہے، وہاں یہ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں مصیبت شروع میں بھاری معلوم ہوتی ہے، اور پھر انسان اس کا عادی ہو کر ہلکا محسوس کرتا ہے، وہاں یہ بھی نہیں ہوگا۔ ہر وقت تکلیف تازہ بتازہ، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ، غرض کے عذاب ہمیشہ اور یکساں اور سخت تر ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوگا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، تسلسل کے ساتھ یہ عذاب ہوگا۔ ینظرون یہ نظرن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے مہلت دینا، فناظرۃ الی میسرہ، اور انتظار کرنا اور دیکھنا۔ یہاں تینوں معنی درست ہیں، یعنی نہ تو انہیں مہلت دی جائے گی کہ وہ آرام کر لیں، نہ انہیں وقت دیا جائے گا کہ وہ توبہ کر لیں یا دنیا میں آ کر نیک اعمال کر جائیں، اور نہ ان پر نظر رحمت ہوگی۔ خلاصہ کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ نہ سمجھو کہ صرف کفر کرنے والے جو سردار ہیں وہی لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے پیروکار اس سے بری ہیں، بلکہ ہر کفر کرنے والا لعنت میں گرفتار ہے۔ اور یہ بھی خیال نہ کرنا کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا اور ہر شخص کو ہمیشہ اس کا موقع دیا جائے گا، نہیں، بلکہ جنہوں نے دنیا میں کسی قسم کا کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی بھی لعنت اور سارے انسانوں کی بھی لعنت، کیونکہ یہ رب کے باغی ہیں اور فرشتوں کو ان پر ناراضگی ہے اور لوگوں کو ان سے تکلیف ہے۔ پھر یہ نہیں کہ کبھی اس لعنت سے وہ چھٹکارا پائیں گے، نہیں، بلکہ ہمیشہ وہ لعنت رہے گی، اور یہ بھی نہیں کہ کبھی ان کا عذاب ہلکا ہوگا بلکہ یکساں رہے گا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انہیں آرام کرنے کی مہلت دی جائے گی یا ان پر نظر رحمت کی جائے گی۔ لہذا عقل مند وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے، ورنہ پھر پچھتانے سے کچھ
کچھ نہیں ہوگا۔ میرے عزیزوں، اللہ کے کلام کو پڑھو اور سمجھو، اور جو لغزشیں اور غلطیاں ہوئی ہیں ان سے توبہ کرو اور اپنی اصلاح کر لو، اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ اسی میں سرخری ہے اور اسی میں کامیابی ہے، اسی میں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے، اسی میں فرشتوں کی خوشی ہے، اسی میں انسانوں کی خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس کو سن کر اپنے احباب پر شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک و سبسکرائب کریں۔